اسی طرح کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے اکل مال الیتیم و ظلمہ، یتیم کا مال کھانا اور یتیم پر ظلم کرنا۔ یتیم کا مال کھانا اور ظلم کرنا یہ بڑے گناہوں میں سے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، یقیناً جو لوگ یتیموں کے مال کو ناحق کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو داخل کر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور ان قریب یہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یتیم کے مال کھانے کو جہنم کی آگ سے تعبیر کیا کہ یہ مال نہیں کھا رہے، حقیقت میں جہنم کی آگ کو کھا رہے ہیں۔ ایک بزرگ خطاط تھے، قرآن کریم کو اپنے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے۔ وہ فرماتے میں نے کئی مرتبہ قرآن کریم اپنے ہاتھ سے لکھا، 5 سے 6 مہینے میں قرآن کریم مکمل ہو جاتا اور پھر یہ آگے کسی کو ہدیے میں دے دیتے۔ ساری زندگی ان کی گزری قرآن کریم کو لکھا کرتے تھے۔ اس دور میں پریس نہیں تھا اور طباعت کے جدید آلات موجود نہیں تھے، لیکن وہ بزرگ کہتے ہیں جب بھی میں سیاہی لیتا، لکڑی کے قلم ہوتے تھے تو سیاہی میں ڈبو کے لکھتے تھے۔ کہتے ہیں جب بھی میں سیاہی لیتا تو بسا اوقات مکھی آ کر سیاہی پر بیٹھ جاتی تھی، لیکن میں نے متعدد قرآن کریم اپنے ہاتھ سے لکھے۔ جب بھی میں اس آیت پہ پہنچا ہوں کہ جو یتیم کے مال کو کھائے گا وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں داخل کرے گا، کہتے ہیں کبھی بھی اس آیت کے لکھتے ہوئے مکھی سیاہی پر نہیں بیٹھی۔ میں قلم روک دیتا قصدن کہ مکھی آ کر بیٹھ جائے، تو کہتے ہیں کبھی بھی مکھی سیاہی چوسنے کے لیے نہیں بیٹھی۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ مکھی اس لیے نہیں بیٹھی کہ یہاں یتیم کا حق بیان ہو رہا تھا، تو اس نے کہا اگر میں سیاہی چوسوں گی کہیں یتیم کے حق کی وجہ سے میری پکڑ نہ ہو جائے۔ تو اندازہ کیجئے اگر انسان یتیم کا مال کھائے گا تو پھر عند اللہ اس کے لیے کتنی پکڑ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا مگر اچھے طریقے کے ساتھ، حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ یتیم بالغ ہو جائے، پھر اس کا مال اس کے سپرد کر دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی یتیم کی کفالت کی، اچھا سلوک کیا اس کے ساتھ، اس کی پرورش کی، اسے تعلیم دلائی، لسان نبوت سے اس کے لیے بشارت ہے انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں اس طرح وہ شخص جنت میں میرے قریب ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضم یتیما من المسلمین الی طعامہ و شرابہ، جس شخص نے کسی یتیم کو اپنے ساتھ ملایا، اسے کھانا کھلایا، پانی پلایا، حتی یغنیہ اللہ تعالی، یہاں تک کہ وہ یتیم اس کو اللہ نے مستغنی کر دیا، یعنی بالغ ہو گیا اور کہیں اس کے لیے مال اور دولت کا سلسلہ لگ گیا، رزق کا سلسلہ لگ گیا اور یہ اس کی پرورش کرتا رہا بلوغت تک، اوجبہ اللہ لہ الجنہ، اللہ نے اس آدمی کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ جس نے کسی یتیم کو کھلایا پلایا اتنا عرصہ یہاں تک کہ وہ پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مسح رأس یتیم لا یمسحہ الا للہ، جس نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور نہیں پھیرا مگر اللہ کی رضا کے لیے، کان لہ بکل شعرۃ مرت علیہا یدہ حسنہ، تو اس کا ہاتھ جن جن بالوں کے اوپر سے گزرے گا ہر بال کے نیچے اللہ اس کے لیے نیکی کو لکھ دے گا۔ ومن احسن الی یتیم او یتیمۃ، جس نے کسی یتیم لڑکے یا لڑکی کی پرورش کی، کنت انا وہو ہاکذا فی الجنہ، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ نے 2 انگلیوں کے ساتھ اشارہ کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یتیم کے ساتھ حسن سلوک اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبائر میں ایک واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کی زندگی گناہوں میں گزری، فسق و فجور میں اس کی زندگی گزر رہی تھی، شراب پیتا تھا، زنا میں بھی مبتلا تھا،
لیکن ایک دفعہ یہ شخص راستے سے گزر رہا تھا، گزرتے ہوئے اس نے ایک یتیم بچے کو دیکھا، اسے بڑا ترس آیا کہ اس کا لباس پھٹا ہوا تھا، اس کے بال پراگندہ تھے، وہ بھوک کی حالت میں تھا اور اس کے چہرے پر سفر کے آثار تھے۔ اس نے اس یتیم بچے سے پوچھا تیرے والدین موجود ہیں؟ اس نے کہا انتقال ہو گیا۔ کہا کوئی پرورش والا ہے؟ کہا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ شخص اگرچہ گناہگار تھا لیکن اس کے دل میں یتیم کی محبت آئی، یہ اسے لے کر اپنے گھر آیا اور اپنی گھر والی سے اس نے کہا کہ یہ جو یتیم بچہ میں لایا ہوں اسے نیا لباس پہناؤ۔ بچے کے بال کٹوائے، اسے تازہ کھانا کھلایا، گھر کے اندر ضرورت کی جو چیزیں تھیں وہ اسے فراہم کی اور کہا بیٹا تم میرے پاس رہا کرو، تمہارا علاج بھی کروں گا، تمہیں تعلیم بھی دوں گا۔ اب یہ کہتے میں نے ایک دن اس کے ساتھ بہت حسن سلوک سے پیش آیا، رات کو میں سو گیا، فرأیت فی النوم، تو میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں، ان القیامت قامت، قیامت قائم ہو چکی ہے، ودعیت الی الحساب، اور مجھے حساب و کتاب کے لیے میزان عدل کے قریب بلایا گیا، وامر بی الی النار، جب حساب ہو گیا تو میرے گناہ بہت تھے، حکم ہوا کہ اسے جہنم کی آگ میں ڈال دو، لسوء ما کنت علیہ من المعاصی، میرے ان گناہوں کی وجہ سے جو میں نے زندگی میں کیے تھے۔ کہتے ہیں خواب میں یہ حکم ہو گیا کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ کہتے میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے آتے ہیں اور وہ مجھے پکڑتے ہیں اور پکڑ کر یجرونی صحبا الی النار، اور مجھے گھسیٹ کر جہنم کے قریب لے جاتے ہیں۔ اسی اثنا میں کیا دیکھتا ہوں، وہی یتیم لڑکا جس کی میں نے پرورش کا ذمہ لیا تھا اور اسے آج اپنے گھر لے کر آیا تھا، خواب میں دیکھتا ہوں وہ یتیم لڑکا آتا ہے، خلو عنہ یا ملائکۃ ربی، اور وہ کہتا ہے اے میرے رب کے فرشتوں اس آدمی کو چھوڑ دو، حتی اشفع لہ الی ربی، میں اپنے رب کے ہاں اس کی سفارش کروں گا، فإنہ قد احسن الی واکرمنی، اس نے میرے اوپر احسان کیا، میرا بہت اکرام کیا ہے۔ فقالت الملائکہ، فرشتوں نے کہا انا لم نؤمر بذلک، ہمیں تو یہ حکم نہیں، ہمیں تو حکم ہے اسے جہنم میں ڈال دو۔ اللہ رب العزت گفتگو سن رہے تھے، وَإِذَا النِّدَاءُ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى، اللہ کی طرف سے ایک آواز آئی، خلو عنہ، چھوڑ دو، فقد وہبت لہ ما کان منہ بشفاعت الیتیم واحسانہ، ہم نے اس یتیم کی سفارش اس کے حق میں قبول کر دی، چھوڑ دو اسے۔ فاستيقظت وتبت الى اللہ عز وجل، میں صبح بیدار ہوا اور میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر دی۔ تو دیکھیں زندگی گناہوں میں گزری، ایک دن یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا، اللہ رب العزت نے اس کو کیسا نوازا۔ تو یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کی پرورش کرنا، اللہ نے مال دیا ہو انسان اپنے ارد گرد میں دیکھے، عزیز و اقارب میں کوئی یتیم ہے تعاون کرے، کوئی بیوہ ہے اس کے ساتھ تعاون کرے، مال کم نہیں ہوتا، اللہ کے ہاں اس کا مال بڑھ جاتا ہے۔ امام ذہبی نے یہاں ایک اور واقعہ لکھا، یہ واقعہ بلخ شہر میں پیش آیا۔ بلخ شہر کے اندر آل رسول کا ایک خاندان آباد تھا۔ آل رسول کا یہ جو خاندان تھا، ایک خاتون تھی، اس کی چند بیٹیاں تھیں اور اس کا شوہر بیمار ہوا، انتقال ہو گیا، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا۔ چند دن تو یہ خاتون فاقے میں گزارا کرتی رہی، لیکن کب تک فاقہ برداشت کرتی؟ اس نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں آل رسول میں سے ہوں اور میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، میں بھیک مانگوں، مناسب نہیں سمجھا۔ تو اپنی بچیوں سے کام ہجرت کر کے دوسرے شہر میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی رزق کا انتظام کر دے گا۔ فقر کی حالت میں تھے، تنگ دستی میں تھے، تو یہ یتیم بیوہ اپنی یتیم بچیوں کو لے کر یہ بیوہ اس علاقے سے چلی، بلخ کے شہر سے یہ نکلی اور دوسرے شہر میں پہنچی۔ امام ذہبی لکھتے ہیں سخت سردی کا موسم تھا، رات کا اندھیرا چھا گیا، اب بیٹیوں کو یہ کہاں رکھے، کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی، تو ایک مسجد ویران نظر آئی، تو مسجد ویران میں یہ گئی، انا امرأۃ علویۃ ومعی بنات ایتام ادخلتہم بعض المساجد المہجورہ، ایک ویران مسجد دیکھی، اپنی بیٹیوں کو وہاں لے کر آئی، کہا تم یہاں پہ رہو، تمہاری عزت بھی اللہ کے گھر میں محفوظ رہے گی اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی بندوبست کر دے گا۔ بیٹیوں کو مسجد میں ٹھہرا کر یہ خاتون باہر نکلی،
اندھیرا چھایا ہوا تھا، اپنی ضرورت کے لیے پردے کی حالت میں راستے سے جا رہی تھی، اللہ سے دعا بھی کر رہی تھی۔ ایک جگہ پہنچی تو دیکھا ایک جمگٹا ہے اور لوگ اکٹھے ہو کر کھڑے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ ایک مسلمان تاجر ہے، بڑے مال اور دولت والا ہے، اور لوگ اس کے پاس جمع ہیں۔ جب یہ مجمع منتشر ہو گیا تو یہ خاتون اس کے پاس گئی، کہا میں سید خاندان سے ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں، میری یتیم بچیاں ہیں، سخت سردی کا عالم ہے، ہمارے پاس لباس بھی نہیں ہے، اور میری بیٹیاں فلاں مسجد کے اندر ہیں۔ اور یہ جملہ کہا وہ مہیا بنات ایتام، میری یتیم بیٹیاں ہیں، ادخلتہم بعض المساجد المہجورہ، میں نے اسے ویران مسجدوں میں انہیں چھوڑ کر آئی ہوں، وارید اللیل قوتہم، اور میں چاہتی ہوں آج رات کی غذا آپ ہمیں فراہم کر دو۔ جب اس خاتون نے یہ بات کہی، وہ جو مسلمان تھا مال اور دولت والا، وہ اس سے کہنے لگا اقیمی عندی البینۃ انکی علویۃ شریفۃ، تو اس پر گواہ پیش کر کہ تو سید خاندان سے ہے، تو گواہ لے کر آ، تو جو کہہ رہی ہے میں سید ہوں اور میری بیٹیاں یتیم ہیں، گواہ لے کر آ۔ اس خاتون نے آگے سے کہا کہ میں تو مسافر ہوں، اس علاقے کے لوگ مجھے نہیں جانتے، میں علاقے کے لوگوں کو نہیں جانتی، تو میں کہاں سے گواہ لے کر آؤں؟ تو اس مالدار نے کہا اگر گواہ نہیں ہے تو میں تیرے ساتھ تعاون نہیں کرتا۔ یہ خاتون کافی دیر کھڑی رہی، لیکن اس کے دل میں ذرا رحم اور ترس نہ آیا، تو یہ خاتون وہاں سے آگے چلی۔ آگے گئی تو کیا دیکھا کہ ایک مجوسی ہے، اس کے ارد گرد بھی لوگ جمع ہیں، یہاں تک کہ اس کی مجلس برخاست ہوئی تو وہ غیر مسلم مجوسی شخص تھا۔ یہ خاتون اس کے پاس گئی، اس کو بتایا کہ میں سید خاندان میں سے ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میری بچیاں مسجد کے اندر ہیں، ہم نے کچھ کھایا نہیں ہے، سخت سردی ہے، ہمارے ساتھ کچھ تعاون کرو۔ مجوسی غیر مسلم تھا، وہ فوراً اٹھا اور اسے کہا آؤ میرے گھر۔ اپنے گھر لے کر آیا، اپنی گھر والی کو، اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس خاتون کے ساتھ، اس کی بیٹیاں فلاں مسجد میں ہیں، انہیں لے کر آؤ اپنے گھر۔ اب اس مجوسی کی بیوی اور اس کی بیٹیاں گئیں اور اس سید خاندان کی جو عورت تھی اس کی بیٹیوں کو لے کر گھر آئے۔ جیسے گھر پہنچے، اس مجوسی شخص نے کہا کہ تم انہیں کھانا کھلاؤ نہایت پاکیزہ، لباس پہناؤ نیا، اور ان کی خوب آہ و بھگت کرو، اس لیے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں، یہ جو مسلمانوں کا پیغمبر ہے یہ ان کے خاندان میں سے ہیں، سید ہیں، ان کا اکرام خوب کرو۔ تو اس کی بیوی اور بیٹیوں نے خوب اکرام کیا، انہیں نیا لباس دیا، سردی کا موسم تھا، انہیں گرم لباس پہنایا اور انہیں ایک کمرے میں سلا دیا۔ جب رات ہو گئی، اب وہ مسلمان کہ جس نے یہ کہا تھا کہ تم گواہ لے کر آؤ، تم سید ہو، اب وہ رات کو سویا تو خواب دیکھا۔ خواب دیکھتا ہے کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، سارے انسان اپنے اپنے اعمال میں حساب و کتاب میں گرفتار ہیں، پریشان ہیں۔ اس عالم میں کیا دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہے اور آپ کے قریب ایک محل ہے، امام ذہبی لکھتے ہیں یاقوت اور زمرد کا بنا ہوا، نہایت خوبصورت وہ محل تھا، من اللؤلؤ والیاقوت، اس میں موتیاں لگے ہوئے تھے، یاقوت لگا ہوا تھا، ایسا حسین محل کہ اس نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ تو یہ مسلمان کہنے لگا فقال یا رسول اللہ لمن ھذا القصر، یہ خوبصورت محل کس کا ہے؟ خواب میں کہنے لگا یہ کس کا محل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لرجل مسلم موحد، ایک موحد مسلمان کا یہ محل ہے، ایک موحد مسلمان کا یہ محل ہے۔ فقال یا رسول اللہ انا رجل مسلم موحد، اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں بھی تو مسلمان ہوں، موحد ہوں، میں بھی تو مسلمان موحد ہوں، یہ محل مجھے دے دو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقم عندی البینۃ انک مسلم موحد، گواہ پیش کر کہ تو مسلمان موحد ہے، اپنے ایمان پر گواہ پیش کر، تو مسلمان ہے، اپنے ایمان پر گواہ پیش کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے خاندان کی ایک عورت تیرے پاس آئی، وہ عورت بیوہ تھی، اس کی بچیاں یتیم تھیں، وہ ایک مسجد کے اندر وہ بچیاں ٹھہری ہوئی تھیں،
اور تو یہ کہنے لگا کہ تم سید ہو اور اپنے سید ہونے پر گواہ پیش کر، تو بھی اپنے ایمان پر گواہ پیش کر، تو مسلمان ہے، گواہ پیش کر۔ یہ کہتے ہیں فبقی متحیرا، میں حیرت میں پڑ گیا، اپنے ایمان پر کیا گواہ پیش کروں۔ ایک دم آنکھ کھل گئی، اسی وقت اٹھے اور باہر نکلے، تلاش کرنے لگے کہ کہاں وہ بیوہ عورت اور کہاں وہ یتیم بچیاں۔ تلاش کرتے رہے، کرتے کرتے پتہ چلا فلاں مجوسی نے اسے اپنے گھر میں ٹھہرایا ہے۔ مجوسی کے گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی، رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، آدھی رات گزر گئی تھی۔ مجوسی باہر آیا، کیسے آنا ہوا؟ کہا وہ جو بیوہ عورت اور یتیم بچیاں تمہارے پاس ہیں؟ کہا جی میرے پاس ہیں۔ تو اس نے آگے سے کہا خذ منی 1000 دینار، 1000 دینار مجھ سے لے لو اور یہ مہمان میرے سپرد کر دو۔ 1000 دینار، دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے، یہ لے لو اور میرے سپرد کر دو۔ تو اس نے مجوسی نے آگے سے کہا نہیں، یہ میں تمہیں حوالے نہیں کر سکتا، اور وجہ یہ بتائی فواللہ ما نمت البارحہ انا واہل داری حتی اسلمنا کلنا علی ید العلویہ، گزشتہ رات ہم سب گھر والوں نے اس عورت کے ہاتھ پر اسلام قبول کر دیا۔ جب ہم نے دیکھا اس کی نظافت کو، اس کے ایمان کو، ہم نے اس کی طہارت کو، اس کی فصاحت کو، اس کی گفتگو اور اسلام کی حقانیت کو ہم نے دیکھا، اس کی عزت اور پاک دامنی کو دیکھا، اس کی بچیوں کے چہرے پر یتیمی کے آثار دیکھے، تو ہم سمجھ گئے یہ دین برحق ہے، تو ہم سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ پھر وہ مجوسی آگے جو کہنے لگا وہ سنیں۔ وہ مجوسی کہتا ہے تو نے بھی رات کو خواب دیکھا، میں نے بھی خواب دیکھا۔ حالانکہ ابھی اس مسلمان نے اسے خواب بیان نہیں کیا تھا۔ وہ مجوسی کہنے لگا کہ جو تو رات کو ابھی خواب دیکھ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہے اور یاقوت اور زمرد کا ایک محل ہے، جب تو نے حضور سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ یہ محل کس کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک موحد مسلمان کا ہے۔ تو نے کہا تھا میں بھی موحد ہوں، حضور نے کہا تھا گواہ پیش کر، تو حضور نے وہ محل مجھے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القصر لک ولأہل دارک، یہ محل تیرا ہے، تیرے گھر والوں کا ہے، وانت واہل دارک من اہل الجنہ، تم اور تمہارے سب گھرانے والے جنتی لوگ ہو۔ اس مجوسی نے اس سید عورت کی خدمت کی اور اس کے یتیم بچوں کی پرورش کی۔ اللہ نے کس طرح نوازا، ایمان کی دولت بھی دے دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت بھی ہو گئی، لسان نبوت سے جنت کا خوبصورت محل بھی مل گیا اور جنت کی بشارت بھی مل گئی۔ یہ ہے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک۔ تو اللہ نے مال دیا ہے، اے مال یتیموں پہ، بیواؤں پہ خرچ کریں، مال کو تعمیرات پہ نہ خرچ کریں، انسانوں پہ خرچ کریں۔ آج ہمارا سارا مال تعمیرات پہ لگتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کے مال میں برکت نہیں دیتا تو وہ مال کس پہ لگتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پھر اس مال کو لگاتا ہے پانی اور مٹی پر، پانی اور مٹی پر، تعمیرات پر۔ اور جب اللہ برکت دیتا ہے تو اللہ مال کو لگاتا ہے مساجد پر، مدارس پر، بیواؤں پر، یتیموں پر، مستحقین پر۔ تو کوئی معلوم نہیں زندگی میں کب انسان دنیا سے چل بسے۔ تو اللہ نے مال دیا ہو، اپنے عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہو، ضرور اس کے ساتھ تعاون کریں، دیکھیں گے مال بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اگر وہ اپنی اولاد کو تعلیم نہیں دے سکتے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان بچوں کو تعلیم دلائیں، اس بیوہ کا علاج کروائیں، ان کے گھر کا راشن فراہم کریں۔ آئے دن اللہ تعالی ہمارے مال میں برکت کو بڑھا دے گا، اس مال میں اضافہ ہوگا۔ میں 2 واقعات سنا کے بات ختم کرتا ہوں کہ یتیم کے ساتھ اگر کوئی ظلم کرے اس پر تو اللہ تعالیٰ یتیموں پر ظلم کی سزا دنیا میں کیسے دیتا ہے۔ اردو کی ایک کتاب ہے ناقابل فراموش سچے واقعات۔ یہ واقعہ بہت پرانا نہیں، موجودہ دور کا یہ واقعہ۔ مانسیرا شہر کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص کی ایک بیٹی تھی اور ایک بیٹا بڑا تھا جس کی عمر 5 سال تھی، بیٹی کی عمر 7 سال تھی، چھوٹے بیٹے کی عمر 3 سال تھی۔ اس شخص کی گھر والی کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کے یہ 3 بچے تھے، ایک بیٹی اور 2 بیٹے۔
تو اس نے سوچا کہ ان کی پرورش کے لیے میں دوسری شادی کر دوں تاکہ کوئی ان کی پرورش کر دے۔ علاقے کے اندر مختلف لوگوں کو کہا تو کسی نے بتایا فلاں بیوہ عورت ہے جس کے 2 بچے ہیں، تو وہ بیوہ ہے، تم اس کے ساتھ شادی کر دو۔ تو اس نے اس بیوہ کو نکاح کا پیغام دے دیا، بیوہ کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ بیوہ بڑی ظالم ہے، یہ وہ خاتون تھی کہ جس نے اپنے شوہر کو کھانے میں چھپکلی مار کر اس کا زہر ملا کر دیا تھا اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ بڑی ظالم خاتون تھی لیکن اس کے علم میں نہیں تھا، تو اس نے شادی کر دی اور کہا میرے ان بچوں کی پرورش بھی کرو۔ تو وہ آئے دن جھگڑا کرتی اور کہتی میرے 2 بچے تو یہاں رہیں گے لیکن تیرے بچے یہاں نہیں رہیں گے، اس کو اپنی دادی کے ہاں، بچوں کی جو دادی ہے یعنی تیری والدہ، ان کے ہاں چھوڑ کر آؤ۔ اس شخص نے سمجھایا لیکن وہ عورت باز نہ آئی۔ چند مہینے اس طرح گزر گئے۔ ایک دن یہ کام کے لیے گیا تو اس خاتون نے کہیں سے زہر لائی اور زہر لا کر کھانے میں ڈالی اور اس کے ان بچوں کو کھلا دیا۔ جب زہر ان بچوں کو کھلائی، اللہ کا کرنا، وہ جو 5 سال کا اس کا ایک لڑکا تھا، نہایت خوبصورت تھا، اس بچے نے زہر آلود کھانا کھایا تو وہیں انتقال ہو گیا۔ جو 7 سال کی بچی تھی اس نے جو کھایا تو اس کو الٹی ہو گئی، فوراً زہر باہر آ گئی۔ چھوٹے بچے کو کھلانے لگی تو اس کا منہ قدرتی طور پہ بند ہو گیا، بڑی کوشش کی یہ اس کے منہ میں لقمہ نہ ڈال سکی۔ اتنے میں جب شوہر آیا تو پتہ چلا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے زہر دیے، اس نے کہا اچانک تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور تمہاری اس دوسری بیٹی کو الٹیاں لگی ہیں، اسے لے کر جاؤ ہسپتال۔ جب ہسپتال لے کر یہ گئے اپنے بچے کو اور بچی کو، وہاں پتہ چلا کہ انہیں کوئی زہر آلود چیز کھلائی گئی ہے، منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، ڈاکٹروں نے بتا دیا۔ اب اس نے اپنی بیوی سے کہا تو نے یہ حرکت کی ہے، پہلے تو انکار کرتی رہی، آخر کار اس نے کہہ دیا ہاں میں نے یہ کیا ہے، تو جو اپنے بچوں کو اپنی والدہ کے پاس نہیں بھیج رہا تھا۔ اس شخص نے آگے سے بددعا دے دی کہ تو نے میرے یتیم بچوں پہ ظلم کیا، اللہ تجھے دنیا اور آخرت میں عبرتناک سزا دے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت ضرور دیتا ہے، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، لیکن اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ حضرت آدم سے لے کر آج تک کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی گرفت سے بچ گیا ہو۔ 2 گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے، والدین کی نافرمانی اور نمبر 2 ظلم۔ باقی ہر گناہ کی سزا قبر سے ہے، ان 2 گناہوں کی سزا دنیا میں ہے۔ اس خاتون نے جو کیا، اب اللہ نے اس کو کیا سزا دی؟ اس کا یہ بیٹا جو اس کا حقیقی تھا، جب یہ عین جوانی کو پہنچا، کمائی کرنے کے لائق ہو گیا، تو یہ بڑی خوش ہوتی تھی کہ یہ کمائی کر کے لائے گا۔ ایک دن اپنے بچے کو رخصت کیا، بچہ گیا نوکری کے لیے، بس سے نیچے اتر رہا تھا، اچانک گر گیا، بس کے نیچے آیا، وہیں انتقال ہو گیا۔ ایک جو بیٹی تھی اس کی، وہ پاگل ہو گئی، نیم پاگل، کبھی ادھر بھاگتی کبھی ادھر بھاگتی، اسے اپنا کوئی پتہ ہی نہیں تھا۔ اور اس خاتون کو اللہ نے سزا یہ دی کہ جب اس کا آخری وقت آ گیا، کئی دن تک مرض الموت میں رہی، موت نہیں آتی تھی، آواز ایسی نکلتی تھی جس طرح کہ گدھے کی آواز ہو، اس کا پیٹ پھول جاتا تھا، چیخیں مارتی چلاتی میرے پیٹ کو دباؤ، میرا پیٹ پھٹ رہا ہے، تو مرد آتے اور اوپر سے پیٹ کو دباتے تھے، پھر پیٹ پھول جاتا، پھر دباتے، پھر پھول جاتا، پھر دباتے، ایک آواز نکلتی تھی اس کے منہ سے، پخانے کے راستے سے، منہ کی آواز گدھے کی آواز کی مانند تھی۔ اس حال میں اس کی موت آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی کہ اس نے یتیموں پر ظلم کیا، یتیم بچوں پر اس نے ظلم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سزا دے دی۔ تو گناہوں میں یہ بڑا گناہ ہے یتیم کا مال کھانا، یتیم پہ ظلم کرنا۔ اس لیے کبھی انسان یہ نہ سمجھے کہ اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں، اس کا تو باپ مر گیا ہے، بچے چھوٹے ہیں، بیوہ تو میرے اوپر دعویٰ نہیں کرے گی، وہ عورت کہاں کورٹ کا چکر لگائے گی، کہاں کچہریوں میں، کہاں تھانوں میں جائے گی، چلو اس کی جائیداد پہ قبضہ کر دیتے ہیں۔ جس کا بدلہ لینے والا کوئی نہیں ہوتا، اس کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ دنیا میں جس کا بدلہ لینے والا کوئی نہ ہو تو اللہ اس پر پھر اپنی گرفت رکھتا ہے، اور ایسی رکھتا ہے کہ اللہ عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ اردو کی ایک کتاب ہے مکافات عمل، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، سرگودا کے علاقے کا واقعہ ہے۔ وہاں ایک یتیم بچہ تھا، ایک شخص کا باغ تھا، اس باغ میں پھل آ گئے تھے، انگور کا، خربوزے کا باغ تھا۔
تو وہ یتیم بچہ 10 سے 12 سال عمر تھی، بچہ تو بچہ ہوتا ہے، تو وہ بھاگتا ہوا کہیں باغ میں آ گیا، جیسے آیا تو اس نے کچھ پھل توڑ دیے، خربوزہ ایک توڑ دیا، اور اس باغ کے مالک کو جو پتہ چلا یہ فوراً آیا، اس بچے کو بے تحاشا مارا، مارنے کے بعد درخت کے ساتھ باندھ دیا، اور جو اس کے ساتھ کام کرنے والے تھے اسے کہا کہ اسے چھوڑنا نہیں، یہ کل دوپہر تک اسی طرح درخت سے بندھا رہے گا تاکہ علاقے کے سارے بچے، نوجوان، بوڑھے عبرت حاصل کریں کہ جو میرے باغ میں آتا ہے میں اس کو ایسی سزا دیتا ہوں۔ یتیم لڑکا تھا، اس کی ماں کو پتہ چل گیا۔ ڈاکٹر عبدالغنی فاروق لکھتے ہیں مکافات عمل میں، اس کی ماں فوراً آئی تو اس نے آتے ہی منت سماجت کی، یہ میرا بچہ ہے، کم عمر ہے، ناسمجھ ہے، غلطی ہو گئی، آپ کا خربوزہ توڑا، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، میں معافی چاہتی ہوں۔ اس نے معاف نہ کیا۔ اس خاتون نے کہا مجھ سے رقم لے لو، جتنی رقم تمہارا نقصان ہوا ہے تم مجھ سے لے لو، لیکن اس نے نہ مانا۔ آخر کار جب اس نے دیکھا کہ اس کے بچے پر ظلم کر رہا تھا، ایک ڈنڈا لے کر اس نے مارنا شروع کیا، تو اس ماں نے سر سے دوپٹہ اتارا اور اس کے قدموں میں ڈال دیا کہ اللہ کی رضا کے لیے اس میرے بیٹے کو معاف کر دو، لیکن اسے کوئی ترس نہ آیا، اور وہ یتیم بچے پر پھر ڈنڈا اس نے جو برسایا تو تھوڑی دیر ہی گزری تھی، اچانک آسمان پہ کیا دیکھا، سیاہ بادل آ گئے، صرف اسی جگہ پر جس جگہ پر اس کا باغ تھا آسمان سے اولے برسنا شروع ہو گئے، چند منٹوں میں اس کا باغ صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ نے یہ سزا دی کہ اس نے یتیم پہ ظلم کیا، پورے علاقے میں کہیں اولے نہ برسے، صرف اس کی جگہ پر برسے، اور ایسے برسے کہ آج تک اس جگہ پہ دوبارہ کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی، فصل لگانے کی کوشش کرو تو فصل کاشت نہیں ہوتی۔ پورے علاقے کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یتیم پہ ظلم کیا تھا اور اللہ نے یہ سزا دی تھی۔ اس لیے ظالم کبھی بھی خوش نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی ظالم کو سزا دے دیتا ہے، اور ایسی حیرت انگیز سزا کہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کوئی آدمی یتیم پر ظلم کر دے۔ میں آخری واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ نہ ہی یتیم پر ظلم ہو اور نہ ہی بیوہ پر ظلم ہو۔ بعض نادان یہ سمجھ کر کہ یہ عورت ہے، اس کے حق پہ ہم قبضہ کر دیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اللہ رب العزت پھر اس سے کیسا بدلہ لیتا ہے۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ عورت کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو شخص کسی بیوہ کے ساتھ تعاون کرے گا، کسی مسکین کے ساتھ تعاون کرے گا، اتنا ثواب ہے کالمجاہد فی سبیل اللہ، جیسے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے، کالقائم لا یفتر، جیسے جو اللہ کے راستے میں قیام کرے اور کبھی تھکتا نہ ہو، والصائم لا یفطر، روزہ رکھے اور افطار نہ کرے، جو ثواب اس کا ہے وہ بیوہ عورت کے ساتھ تعاون کا ثواب ہے۔ یعنی آپ نے کہا جو پوری زندگی قیام کرے، تھکے نہیں، ساری زندگی روزے رکھے، افطاری نہ کرے، اس کا جو ثواب ہے کسی مسکین کے ساتھ، یتیم اور بیوہ کے ساتھ تعاون کا وہی ثواب ہے۔ اسی مکافات عمل میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ یہ واقعہ ایک شخص کا تھا جس کا نام تھا رانا محمد آصف۔ یہ بڑا وکیل تھا اور علاقے میں اس کی بڑی شہرت تھی وکالت کے اندر، اور اس کا کام یہ تھا کہ یہ دیکھتا تھا ہر وہ جگہ جس کا حق لینے والا کوئی نہ ہو، یا کوئی عورت، بیوہ، مسکین، یتیم ہو، تو یہ ان جگہوں کے کاغذات بنا کر ان پہ قبضہ کر دیتا تھا۔ چونکہ وکیل بھی تھا تو تمام چیزوں سے واقف تھا، ملکی قوانین کو جانتا تھا، دولت بھی اس کے پاس تھی، تو کہیں پتہ چل جاتا کسی عورت کی زمین ہے یا کوئی تنگ دست آدمی ہے کہ جو مقدمہ نہیں کر سکتا، تو یہ فوراً جاتا ان کی زمینوں پر قبضہ کر دیتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس نے دیکھا روڈ کے کنارے پر ایک بیوہ عورت کی زمین تھی 5 مرلے کی، اور اس نے اس عورت کی زمین کے کاغذات بنوا دیے اور اس پہ قبضہ کر دیا۔ وہ بیوہ عورت آئی اور کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا، کمانے والا کوئی نہیں، یہی ہماری زمین ہے، کرایہ ملتا ہے اور اس سے ہمارا گزر بسر ہو رہا ہے۔ اس نے آگے سے انکار کیا، یہ زمین تو میری ہے، میں نے فلاں سے خریدی ہے۔ عورت نے کہا اصل کاغذات ہیں میرے پاس۔ اس نے کہا کاغذات تو میرے پاس بھی ہیں،
جیلی کاغذات اس نے بنوا دیے۔ بیوہ عورت اس کے گھر گئی، اس کی بیوی سے کہا کہ تیرے شوہر نے ہماری جگہ پہ قبضہ کیا ہے۔ بیوی بھی اپنے شوہر کی بات کرنے لگی، نہیں نہیں میرے شوہر نے یہ زمین خریدی ہے۔ بیوہ نے دیکھا نہ بیوی بات سن رہی ہے نہ اس کا شوہر وکیل سن رہا ہے، اس نے اپنی جھولی پھیلائی اور کہا اے اللہ، انہوں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے۔ ان کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا، رانا محمد آصف کا ایک بیٹا تھا، تو کہا اے اللہ تو اس بیٹے کی قبر اسی زمین میں بنا۔ اس بیوہ نے بد دعا دی اور یہ چلی گئی۔ اب اس کا جو بیٹا تھا اس نے اپنے بیٹے کو گاڑی لے کر دی، اور یہی شخص اس کے تھوڑا سا آگے اس نے اور زمین خریدی تاکہ ایک پیٹرول پمپ یہ بنا رہا تھا اور سروس اسٹیشن جگہ خرید کے جب بنانے لگا، اس سے تھوڑا آگے ایک اور سروس اسٹیشن تھا۔ انہوں نے اسے منع کیا کہ تم یہاں مت بناؤ، یہاں ہماری روزی لگی ہوئی ہے، لیکن اس نے کہا نہیں میں بھی یہاں بناؤں گا، تو اس کی ان کے ساتھ دشمنی ہو گئی۔ ایک دفعہ اس کا یہ بیٹا کہیں سفر میں جا رہا تھا تو انہوں نے اس کے بیٹے کو قتل کروا دیا۔ عین گاڑی کے اندر فائرنگ ہوئی اور یہ بیٹا اس کا نوجوان اکلوتا قتل ہو گیا۔ جب قتل ہوا تو اسی کی بیوی نے کہا کہ ہم اس بیٹے کو یہیں اپنی زمین میں دفناتے ہیں، تو جو بیوہ نے بات کہی تھی وہ پوری ہو گئی اور اس کے اسی بیٹے کی قبر اسی زمین میں بنی۔ صرف وہی نہیں، آگے کیا ہوا؟ ڈاکٹر عبد الغنی لکھتے ہیں پھر یہ ہوا، چند مہینے گزرے تھے، اسی طرح ایک دفعہ یہ بھی گاڑی میں جا رہا تھا، اس پر بھی جس کے ساتھ ان کی دشمنی چل رہی تھی اس پر بھی فائرنگ ہوئی اور یہ بھی قتل ہو گیا۔ اور پھر اس کی بیوی نے کہا اس کو بھی یہیں دفناتے ہیں، تو اس کی قبر بھی اسی جگہ پر بنی۔ حالانکہ بیوہ نے تو ایک کے لیے بد دعا کی تھی، لیکن ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے کہ اس میں ایک کی قبر نہ بنی، دونوں کی قبر بن گئی اسی زمین میں، اور پورے محلے میں عبرت کا نشان بن گیا۔ اس لیے یتیموں کی، بیواؤں کی، غریبوں کی زمینوں پہ انسان کبھی قبضہ نہ کرے، نہ ان کے مال پر کبھی قبضہ کرے۔ اگر ان کا کوئی حق نہیں لے سکتا تو اللہ ان کی طرف سے لیتا ہے۔ کوشش یہ ہو کہ بیواؤں کے ساتھ تعاون ہو، اس کی وجہ سے اللہ انسان کی جان، مال، عمر میں برکت دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔